بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سنو حقیقت۔ ہمارے یہاں بچوں کی مسکراہٹ بھی سوال بن چکی ہے اور ماں کا آنچل بھی سرخی۔ اور کچھ خطے ایسے ہیں جہاں اذانوں سے پہلے دھماکے ہوتے ہیں اور سحر سے پہلے سلب سکون۔ 29 نومبر کی رات جب دنیا سو رہی تھی، تب غزہ کی ایک ماں اپنے بچے کے جسم سے لپٹ کر کہہ رہی تھی، بیٹا شاید صبح سورج نہ نکلے پر تو اپنی ماں کی دعا میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اسرائیلی فوج نے رات 1 بجے کے قریب جنوبی غزہ میں خان یونس اور رفح کے علاقوں پر بھرپور حملے کیے۔ میزائلوں کی بوچھاڑ، ٹینکوں کی گھن گرج اور ڈرون کی سرسراہٹ، ایک ہی خاندان کے 8 افراد شہید ہو گئے، جن میں 4 معصوم بچے بھی شامل تھے۔ مغربی کنارے میں بھی کاروائیاں ہوئیں، نابلس، جنین اور بیت اللحم میں چھاپے مارے گئے، کئی نوجوان گرفتار کیے گئے اور کچھ شہید بھی ہوئے۔ یہ جنگ نہیں ہے، یہ زخموں کا تسلسل ہے، جہاں جسم نہیں نسلیں دفن کی جاتی ہیں۔ عالمی رد عمل کیا ہے اس پر؟ اقوام متحدہ نے کہا ہمیں گہری تشویش ہے، یورپی یونین نے کہا تحمل سے کام لیا جائے، اور امریکہ وہ اسرائیل کو ہتھیار بھیجنے کے ساتھ ساتھ امن کی بھی اپیل کر رہا ہے۔ یہ عجیب امن ہے جو بندوق کے دہانے سے نکلتا ہے اور ان بچوں کے سینوں میں پیوست ہوتا ہے جو ابھی لفظ جنگ کا مطلب بھی نہیں جانتے۔ اور عرب دنیا اس حد سے بے نیاز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عرب خون گرم ہوتا ہے، لیکن جب بات فلسطین کی ہو تو یہ خون اکثر ٹھنڈے بیانات میں بدل جاتا ہے۔ سعودی عرب، مصر، اردن سب سفارتی انداز میں صرف مذمت کرتے ہیں، اور مذمت سے اگر لاشیں زندہ ہو جائیں تو شاید یہ دنیا جنت بن جائے۔ پاکستانی عوام کی ہمدردی اپنی جگہ، لیکن حکومت کے بیانات میں وہ تپش نہیں ہے جو ایک مظلوم کے حق میں ہونی چاہیے۔ اسلام آباد میں صرف ایک پریس ریلیز جاری کی گئی، شاید سفارتی زبان کا ترجمہ اب ضمیر کی زبان میں نہیں ہوتا۔ بین الاقوامی میڈیا خبر دیتے ہیں، منظر نہیں دکھاتے، لیکن کچھ آزاد صحافی اپنے موبائل سے وہ درد قید کرتے ہیں جو ٹی وی پر کبھی نظر نہیں آتا۔ آج کل سچ وہی دکھایا جاتا ہے جو اسپانسرڈ ہو، اور جو لاش بے اسپانسر ہو وہ بے آواز رہتی ہے۔ غزہ کے لوگ اذیت میں جی رہے ہیں، دوائیں ختم ہو گئی ہیں، پانی ختم ہو گیا ہے، بجلی ختم، لیکن ان کا حوصلہ نہیں ختم ہوا۔ ایک نوجوان کو دیکھا گیا جو اپنے تباہ حال مکان کی اینٹوں پر اذان دے رہا تھا۔ پاس سے گزرنے والے نے کہا، کیا تمہیں اب بھی امید ہے؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، ہماری امید ہماری مزاحمت ہے اور ہماری اذان ہمارے وجود کی دلیل ہے۔ یاد رکھنا، جنگ کبھی بچوں کی نہیں ہوتی، لیکن ہر جنگ بچوں پر ہی جیتی جاتی ہے۔ وہ ننھا بچہ جو ٹن کی چھت کے نیچے اپنے کھلونوں کی بجائے بھائی کی لاش سے کھیلنے لگا، اس نے آج ہمیں جتا دیا کہ زندگی کا مفہوم صرف بچ جانا نہیں ہوتا، بلکہ سچائی کے ساتھ مر جانا بھی ایک عظمت ہے۔ فیس بک پر جذباتی پوسٹیں، ٹویٹر پر ہیش ٹیگز، انسٹا پر کہانیاں، لیکن اگر ہم صرف کہانیاں سناتے رہے اور کوئی کردار نہ بن سکے تو ہم صرف ناظرین رہیں گے۔ تاریخ ہمیں کبھی زندہ کرداروں میں نہیں لکھے گی۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف خبر دینا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے، اپنے دل کو، اپنے سوالوں کو۔ اگر ہم نے یہ سنا، سمجھا، تو شاید ہم سب نے غزہ کے کسی بچے کے چہرے پر مسکراہٹ کی امید پیدا کی ہو۔